المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پرانا منبر ہے اور یہاں کے حاضر باش ہر کوئی مجھے قریب سے جانتے اور پہچانتے بھی. میرے لمبے چوڑے تعارف کی ان کو ضرورت نہیں، بہرحال ان کی محبتوں کا وہ اظہار ہے. یہاں بڑے سائلنٹ طریقے سے بہت ہی نرم ماحول میں لوگ جمعہ میں مجھ کو سنتے ہیں، مگر آج قاری صاحب نے اس کو پورا یو پی اور بہار کا جلسہ بنایا. بہرحال میں شروع کرتا ہوں یہاں سے. میرے اپنے متعلق تھوڑی سی بات کہہ کر دیں، میری عادت نہیں ہے لیکن موضوع سے تعلق بنانے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں. پچھلے کئی سالوں سے میں بھی اپنے ایک مرض میں تکلیف اٹھاتا رہا. میرا ایک بیک پین ہے، کمر کی تکلیف، جس میں اب سب کو اظہار کی ضرورت نہیں، میں کس لیے کہہ رہا ہوں. کئی ڈاکٹر کئی حکیموں نے ہاتھ لگایا اور مرتبہ. کل کی بات ہے، میں مسلسل جلسوں کے سفر میں تھک گیا تھا، کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا. ایک بڑے مشہور و معروف حکیم ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں، اور اچھے بڑے بڑے نامور لوگوں کا علاج کیا، اور حقیقت میں 10 منٹ میں انہوں نے مجھے کھڑا بھی کر دیا. بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہڈی کو بٹھانا، نس کو بٹھانا، یا جس طرح سے بھی اپنے فن کی مہارت کا اظہار کیا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. علاج کرنے کے بعد مسافہ کیا اور مجھے نذرانہ بھی دیا. ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے. اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بچپن میں میرے والد گرامی حضرت العلامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ سرکار حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے میرے والد سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے. میرے گھر کی تربیت میں میرے والد گرامی کا کافی حصہ رہا. جب بچپن میں اسکول جاتا تھا پڑھنے کے لیے، سائنس میں مجھے بڑا انٹرسٹ تھا، اور میں نے اس سے قبل بھی کبھی کہا ہو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اور سائنس سے تعلق بچپن سے رہا. اسکول میں ہمارے سارے ٹیچرز مجھے اول درجے پر ہمیشہ دیکھتے تھے الحمدللہ. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے لمبا سفر کرنے کا شوق تھا، اور وہ شوق آج تو وبال بن گیا. بچپن میں برادر گرامی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب کے پاس میرے بڑے بھائی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے چھٹیوں میں آتے تھے. ہمارے وطن سے تقریباً 2200 کلومیٹر کا سفر ہے، مبارک پور اعظم گڑھ یو پی. اور ہم صرف ان کو دیکھتے تھے کہ ٹرینوں کا سفر کرتے ہیں، اور ہم ٹرین میں کبھی بیٹھے نہیں. تو میں نے شوق میں کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے. حالانکہ ہمارے گھر میں یہ رواج تھا، خاندانی اعتبار سے ہمارے اجداد کہ ہر ایک کو نصیحت کرتے کہ اپنے ایک بیٹے کو یا تو زیادہ ہو تو 2 بیٹوں کو عالم ضرور بنو. اور یہ آج بھی ماحول چلتا ہے الحمدللہ. اس وقت میرے دوسرے بھائی کی تیاری چل رہی تھی، لیکن اچانک میں جانے کے لیے تیار ہوا. میں سچ سچ بتا رہا ہوں، دماغ میں یہ تھا کہ سفر کرنا ہے.
اور اس کے بعد مفتی زبیر صاحب نے کہا کہ حفظ کرنا بہت سخت ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، تم کر پاؤ؟ تو میں ایک دن بیٹھا اور ایک ہی دن میں 2 صفحے یاد کر کے سنائے۔ میں نے کہا چلے گا، اور لے جا کر 20 سال میں ہی الجامعۃ الاشرفیہ میں مجھے بٹھا دیا میرے استاد گرامی کے پاس، اور الحمدللہ میں نے 1 سال کچھ مہینوں میں حفظ ختم کیا، قرآن پورا ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں داستان بتا رہے ہیں؟ میں آتا ہوں اپنے موضوع پر، حکیم کو کیوں بتایا، میرا کیوں بتا رہا، تعلق جوڑ کر کے میں بتاتا ہوں۔ واپس جب آئے تو ذہن میں یہ تھا کہ پھر واپس کنٹینیو کالج کرنا ہے، آگے کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ میرے والد گرامی نے ان کی دور بین نگاہیں، اللہ والے جو دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کا پورا حفظ کر کے بچہ آیا ہے، جب محض میری عمر 12 سال کی تھی۔ تو اس وقت میرے والد نے پوچھا کیا کرنا چاہتے؟ کہا وہی ڈاکٹر بننے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، حفظ تو کر لیے، عالم بھی بن جاؤ، عالم بھی بن جاؤ۔ میں نے کہا یہ عالم بننے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ تو ان کو اتنا کوستے ہیں، تانے مارتے ہیں، اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ مسجد اور مدرسے کے علاوہ یہ لوگ کیا کماتے ہیں؟ اب وہ تاریخی جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی غربت اور ہزاروں رحمت دے، انہوں نے فرمایا بیٹا ڈاکٹر بھی کماتا ہے، ڈاکٹر مریضوں کو دیکھتا ہے، اور اس کو بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، اور فیس دے کر کے باہر آتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نہیں ہے کہ ڈاکو ہے، اتنا لوٹ لیا، اتنا پیسہ لیتا ہے، بولتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا تو عالم بن جا، دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقام دے گا، لوگ ہاتھ چوم کر پیسے دیا کریں گے، نظر بھی کریں گے اور ہاتھ کا بوسہ بھی لیں گے۔ یہ علم دین کی برکت ہے میرے عزیزوں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا 1-2 نہیں، ابھی میرے متعلقین میں، میرے احباب میں 1-2 نہیں، دسیوں بہت بڑے بڑے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز ہیں، ان کے روحانی علاج وہ ہم سے کر رہا ہے۔ یہ علم دین کی برکت، علم دین کی برکت، جہاں پر میرے عزیزوں آج بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے ایمان والوں میں سے، ان کے درجوں کو بہت بلند کیا۔ آج ہم ایک عالم کی فاتح چہلم میں ہیں، ان کا انتقال ہوا، اور مشہور ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت عالم کی موت۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد یوں سمجھ لو کہ ایک تاریخ کا باب بند ہو گیا، ایک دور کا خاتمہ ہے، دور تاج الشریعہ نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس دور عالم جو ہوتا ہے وہ پورے دور کا، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی